سوال کیے تھے۔ ایک سوال تو بہت ہی سیدھا کہ اگر میں اللہ کو دیکھنا چاہوں تو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ دراصل یہ دین اسلام کا مذاق اڑانے اور مسلمانوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ساتھ ہی اس ہندو نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ مسلمان ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ثابت کرنے کی کوشش میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ کیا ہو اگر اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو ابھی نازل فرما دیں تو کیا مسلمان اسے نبی نہیں مانیں گے؟ دیکھنے میں یہ سوال انتہائی سادہ ہیں، مگر اس ہندو کی جانب سے دین اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی شاندار جواب دیا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھنے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک ویڈیو جس میں ایک ہندو لڑکا ان سے کوسچن کرتا ہے اور وہ بہت تفصیلی جواب دیتے ہیں۔ وہ لڑکا کیسا کوسچن کرتا ہے، کس طرح کے آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ واحد شخص ہیں کہ جن کے آگے لاکھوں نان مسلمز کوسچنز کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے آنسرز دیتے ہیں کہ وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے اگلا بندہ ان کے آنسر سے، اور یا تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے یا وہ گھر جا کے ریسرچ کرتا ہے۔ تو اس لڑکے کا کچھ عجیب سا کوسچن تھا کہ مجھے اللہ کو دکھاؤ تو پھر میں اسلام کو قبول کر لوں گا۔ کچھ اس طرح کے کوسچن کا جواب آج ہم سننے والے ہیں دوستو، لیٹس سی۔ لوگ اپنے سوالوں کے ذریعے اسلام کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ہندو ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے سوال کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ اس ہندو نے دو اہم سوال کیے تھے۔ ایک سوال تو بہت ہی سیدھا کہ اگر میں اللہ کو دیکھنا چاہوں تو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ دراصل یہ دین اسلام کا مذاق اڑانے اور مسلمانوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ساتھ ہی اس ہندو نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ مسلمان ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ثابت کرنے کی کوشش میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ کیا ہو اگر اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو ابھی نازل فرما دیں تو کیا مسلمان اسے نبی نہیں مانیں گے؟ دیکھنے میں یہ سوال انتہائی سادہ ہیں، مگر اس ہندو کی جانب سے دین اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی شاندار جواب دیا۔ کیونکہ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے، ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے کیا کہا۔ I have read that about Muhammad Paigambar as the last and the final prophet. Why the stress is given on the word last and the final? And are you afraid of any new one? And if God decides and will send a new one, don't you welcome him? And अगर मैं ऊपर वाले का दीदार करना चाहता हूँ तो इस्लाम इसका क्या solution है? ڈاکٹر ذاکر نائک نے آتے ہی جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے اس ہندو کو ہندو کی زبان میں ہی جواب دینے کی ٹھانی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم مسلمان اور میں خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر زور دیتا ہوں، لیکن ہم صرف مسلمان یا میں نہیں کرتا، یہ بات تو بائبل بھی کہتی ہے، یہ بات تو ویدا بھی کہتی ہے، کل کی پرانا بھی کہتی ہے، یہودیوں کی مذہبی کتابیں بھی کہتی ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے سبھی مذاہب کے لیے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ Stress that Prophet Muhammad is the last prophet. Not only I stress, the Vedas stress, the Purana stress, the Bible stress, as well as the Quran and the other scriptures. Allah ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ اور مفہوم: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ سوال کہ کیا اللہ تعالیٰ مزید پیغمبر کو بھیج سکتے ہیں یا کسی بھی نبی کو، اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ اگر اللہ چاہیں تو ضرور بھیج سکتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ God said, if Almighty God wants to send, He can surely send. But Almighty God does not speak a lie. Almighty God doesn't tell a lie. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر اللہ نے مزید انبیاء کرام دنیا پر بھیجنے ہوتے تو قرآن پاک میں یہ کبھی نہ لکھا جاتا، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ مستقبل کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے، مزید نبی آنے ہیں، بھیجنے ہیں یا نہیں بھیجنے ہیں، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ اپنا یہ فیصلہ کر کے دین اسلام کی سب سے مقدس مذہبی کتاب قرآن مجید اور دیگر تمام کتابوں کے ذریعے بھی دنیا کو بتا چکے ہیں، اور جب اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے تو میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ So Almighty God knows. If He wanted to send another prophet, He would not have mentioned this is the last prophet. So because He had mentioned it the last prophet, I believe in it. And since Almighty God, He knows the future. You and I don't know the future. Almighty God knows the future, and He said that this is the last. Therefore, I believe in it.
दोस्तों यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पर भेजा, तो उनसे पहले 1,24,000 पैगंबर क्यों भेजे गए? ये सवाल भी अक्सर किया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को उठाया और इसका जवाब पेश किया। लेकिन इस पूरे हॉल को इंतजार था कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर क्या बताएंगे कि अल्लाह को देखा कैसे जा सकता है। सवाल पूछने वाला भी अपने इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। उस हवाले से भी आपको बताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे ताकि दुनिया तैयार हो जाए ज़हनी तौर पर और समझ ले अल्लाह का पैगाम कुछ हद तक, कि फिर उसके बाद जब दीन इस्लाम नाजिल किया जाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आखिरी नबी को भेजा जाए, तो ये दुनिया उनका पैगाम समझ सके। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी ही है। अगर किसी ने डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर बनने से पहले उसे मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर मेडिकल कॉलेज और उसके बाद स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। यानी कि स्पेशलाइजेशन से पहले जो मरहले हैं वो सारे पूरे किए जाएं। He said, why don't you put me in medical college directly? First you have to go to school. Standard 1, Standard 2, Standard 3, pass school, then medical, right? So depending upon how the humanity progressed, Almighty God kept on sending messengers. And by name 4 are mentioned, but there were many revelations sent. Torah, Zabur, Injil by name is mentioned. Now Almighty God thought it fit that 1400 years back, humanity reached a level to understand the Quran. Then he sent his last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, last and final message, the glorious Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ना जाने क्यों गैर मुस्लिमों को ये तवक्को रहती है कि अब कोई और नबी आएगा और सारे मुसलमान झूठे पड़ जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। और ये बात अल्लाह ने इस्लाम ही की मजहबी किताब कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाई है। उससे पहले जो मजहबी किताबें नाजिल हो रही थीं, तौरात, जबूर, इंजील, यहाँ तक किसी भी मजहबी किताब में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो चुका, मगर कुरान पाक में ये कहा गया है कि दीन मुकम्मल हुआ। And this religion has completed. The previous scriptures were not in the complete form. Allah mentions, Almighty God mentioned in the Quran, in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, that on this day have I completed my favor unto you, have chosen for you Islam and complete the religion for you. सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 3 का तर्जुमा है, और मैंने आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम मुंतखब किया और दीन मुकम्मल हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत और इसके तर्जुमे को समझने के बाद दीन इस्लाम में कुछ भी नया शामिल करने और कुछ भी निकालने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि आजकल के दौर में अगर कोई कहे कि उसे अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हो रही है और वो आखिरी पैगंबर है, वो एक और नबी है, तो उसको माहिर नफ्सियात के पास ले जाकर उसके जहन का इलाज करवाना चाहिए। If anyone today says that he gets revelation from Almighty God, anyone who says he's a prophet of God, he has to go to a psychiatrist. Today, there are hundreds of people claiming to be God, people claiming to be prophets of God. They require psychiatrist. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज बहुत से लोग दावा करते हैं कि वो खुदा हैं, कोई दावा करता है कि वो खुदा की जानिब से भेजे गए पैगंबर हैं। ये सब जहनी मरीज हैं, इनको माहिर नफ्सियात के पास ले जाना चाहिए। No other revelation will come. After this, no other prophet will come. डॉक्टर जाकिर नाइक बज़ाहिर अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे, मगर दूसरा सवाल जो इंतहाई अहम था कि एक इंसान अगर अल्लाह को देखना चाहे तो वो अल्लाह को कैसे देख सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस अंग्रेजी बयान में इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ये जवाब यकीनन दिया गया होगा। कुछ वजूहात के बिना पर इसे सोशल मीडिया पर जारी नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपको बताना चाहती है कि हिंदुओं और गैर मुस्लिमों की जानिब से इस्लाम को गलत या फिर झूठा मजहब नाउज़ुबिल्लाह साबित करने के लिए ऐसे सवालात किए जाते हैं कि अल्लाह को कैसे देख सकते हैं, क्या अल्लाह का हाथ होता है, और इसी तरह के दीगर बातें आम तौर पर सामने रखी जाती हैं ताकि दीन इस्लाम को बुरा भला कहा जा सके। या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक से जब पूरे इज्तिमा के सामने, इतने बड़े स्टेज के सामने ऐसा ट्रिकी यानी कि मुश्किल सवाल किया जाएगा जो अल्फाज में तो मुश्किल हो मगर वो सिर्फ तंग करने के लिए किया गया हो, तो डॉक्टर जाकिर नाइक फंस जाएंगे और वो सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। लिहाजा आम तौर पर ऐसे सवालात इसलिए किए जाते हैं, वरना ये बात तो सवाल पूछने वाले हिंदू को अच्छे से मालूम होगी कि खुदा को कैसे देखा जाता है। जैसे हिंदू मजहब में खुदा को पहले बनाया जाता है, उसका बुत तैयार किया जाता है, फिर उसकी पूजा की जाती है, इस तरह से देखा जाता है। कम से कम मुसलमानों के यहाँ
خدا کو دیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو حقیقی طور پر خدا کو دیکھنا ہو تو وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور جب دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے تو دل کی آنکھ سے سبھی کو خدا نظر آنے لگتا ہے، اگر وہ دیکھنا چاہیں۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور کوسچن کیا ایک ہندو لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ آخری نبی ہونے کا آپ زور دیتے ہیں، تو کیا ہو اگر آج ہی اللہ اور نبی بھیج دے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات، جو دوسرا کوسچن تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کوسچن کا آنسر تو دیا ہوگا لیکن وہ ملا نہیں شاید، تو اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے انسان؟ ایک انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے اسے ولایت کے مرتبے پر جانا ضروری ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اسے پہلے اپنے آپ کی پہچان، اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے منور کرنا، اور حتیٰ کہ اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں لگا دینا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا۔ جب وہ اس لیول پہ پہنچتا ہے، جب اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر اسے ہر چلتی پھرتی چیز میں، ہر نظر آنے والی چیز میں اللہ نظر آتا ہے، حتیٰ کہ وہ درخت کے ہلتے پتوں میں اللہ کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ زمین کے ریت کے ذروں میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ آسمان پر نظر اٹھاتا ہے تو وہ ستاروں میں اللہ کو دیکھتا ہے، وہ نور روشنی جو سورج اور چاند سے نکلتی ہے اس میں اللہ کو دیکھتا ہے، وہ چلتے پھرتے انسانوں میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، ان کی باتوں میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔